کیجریوال حکومت کا ایک اور وزیر ای ڈی کے ریڈار پر آ گیا ہے گا۔ ای ڈی نے شراب پالیسی معاملے میں دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت کو طلب کر لیا ہے۔ دہلی کی شراب پالیسی کے معاملے میں عام آدمی پارٹی کی حکومت کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال سمیت پارٹی کے کئی بڑے لیڈر اور سابق وزراء پہلے سے ہی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اروند کیجریوال ای ڈی ریمانڈ میں ہیں۔ ان کے قریبی ساتھی منیش سسودیا اور سنجے سنگھ پہلے سے ہی جیل میں ہیں۔ اب کیجریوال حکومت کا ایک اور وزیر ای ڈی کے ریڈار پر آ گیا ہے۔ ای ڈی نے شراب پالیسی کے معاملے میں دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت کو طلب کیا ہے۔ ای ڈی نے دہلی شراب گھوٹالے کی جانچ میں دہلی کے وزیر کیلاش گہلوت کا طلب کرنا عام آدمی پارٹی میں پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ای ڈی نے گہلوت پر مسلسل اپنے فون نمبر بدلنے اور ملزم وجے نائر کے مبینہ مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ای ڈی کے مطابق ایکسائز پالیسی کا مسودہ ساؤتھ گروپ کو ایک کیا گیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ گہلوت نے عام آدمی پارٹی کے اس وقت کے کمیونیکیشن انچارج وجے نائر کو اپنی سرکاری رہائش گاہ استعمال کرنے کی اجازت دی تھی جب شراب کی پالیسی کا مسودہ تیار کیا جا رہا تھا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے ہفتے کو یہاں سابق وزرائے اعظم پی وی نرسمہا راؤ اور چودھری چرن سنگھ، بہار کے سابق وزیر اعلیٰ کرپوری ٹھاکر اور عظیم زرعی سائنسدان ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز بھارت رتن سے نوازا۔ ان چاروں شخصیات کو یہ اعزاز بعد از مرگ دیا گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما لال کرشن اڈوانی کو بھی بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن آج انہیں یہ اعزاز نہیں دیا گیا ہے۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ تقریب میں مسٹر نرسمہا راؤ کے بیٹے مسٹر پی وی پربھاکر راؤ، شری چودھری چرن سنگھ کے پوتے مسٹر جین سنگھ، مسٹر کرپوری ٹھاکر کے بیٹے مسٹر رام ناتھ ٹھاکر اور ڈاکٹر سوامی ناتھن کی بیٹی محترمہ انیتا راؤ نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے، کئی مرکزی وزراء اور کئی معززین موجود تھے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے مودی حکومت پر ملک کے عام شہریوں کو بھاری قرضوں میں ڈبونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جب ملک کے لوگوں کو بھلا نہیں ہو رہا ہے تو ان پر قرض کیوں تھوپا جا رہا ہے۔ پرینکا نے کہا کہ پچھلے 10 سال میں اکیلے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے ملک کا قرضہ بڑھا کر 205 لاکھ کروڑ روپے کر دیا ہے۔ ان کی حکومت نے پچھلے 10 سال میں تقریباً 150 لاکھ کروڑ کا قرضہ لیا۔ آج ملک کے ہر شہری پر تقریباً 1.5 لاکھ کا اوسط قرض ہے۔ پرینکا گاندھی نے سوال کیا ہے یہ پیسہ قوم کی تعمیر کے لیے کیسے استعمال کیا گیا؟ کیا بڑے پیمانے پر نوکریاں پیدا ہوئیں یا دراصل نوکریاں تو غائب ہو گئی ہیں؟ کیا کسانوں کی آمدنی دگنی ہو گئی ہے؟ کیا اسکول اور اسپتال چمک اٹھے ہیں؟ کیا پبلک سیکٹر مضبوط ہوا ہے یا کمزور کر دیا گیا ہے؟ بڑے بڑے کارخانے اور صنعتیں لگائی گئی ہیں؟ پرینکا گاندھی نے سوال کیا کہ اگر ایسا نہیں ہے، اگر معیشت کے کور سیکٹر زمین میں بدحالی ہے، اگر لیبر طاقت میں کمی آئی ہے، اگر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں، تو یہ آخر پیسہ کہاں گیا؟ کس کے اوپر خرچ ہوا ہے؟ اس میں کتنا پیسہ بٹے کھاتے میں گیا ہے؟ بڑے بڑے ارب پتیوں کے قرضے معاف کرنے پر کتنی رقم خرچ ہوئی ہے؟ اب جب حکومت نیا قرض لینے کی تیاری کر رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ 10 سال عوام کو راحت دینے کے بجائے جب بے روزگاری، مہنگائی، معاشی تنگی کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو بھلا بی جے پی حکومت عوام کے قرضوں میں کیوں ڈبو رہی ہے؟ سابق مافیا سے سیاستداں بنے ایم ایل اے مختار انصاری کی میت کو ہفتے کے روز غازی پور ضلع میں ان کے آبائی گھر یوسف پور محمد آباد کے نزدیک کالی باغ قبرستان میں ان کے والدین کے نزدیک دفن کر دیا گیا ہے۔ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ قبل ازیں صبح مختار کے آبائی گھر سے جنازہ نکالا گیا جس میں ان کے بھائی افضل انصاری، بیٹے عمر انصاری اور بھتیجے ایم ایل اے صہیب انصاری سمیت ان کے اہل خانہ اور حامی موجود تھے۔ ان کے بڑے بھائی اور سابق ایم ایل اے صبغت اللہ انصاری اور ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس دوران مجمع نے نعرے بازی بھی کی۔ افضل انصاری قبرستان پہنچے اور لوگوں کو بھیڑ جمع نہ کرنے کو سمجھایا اور امن برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی۔ بعد میں صبغت اللہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ نماز جنازہ کے بعد انصاری کی میت کو کالی باغ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مختار کے آبائی رہائش گاہ کے قریب گراؤنڈ میں نماز بھی ادا کی گئی۔ نماز میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ مختار انصاری کے آبائی گھر سے قبرستان کا فاصلہ آدھے کلومیٹر سے بھی کم ہے، تاہم جنازے کے جلوس کو یہاں لانے میں کافی وقت لگا۔ پیوش موریہ جو کہ اے ڈی جی وارانسی زون ہیں، انہی نے کہا کہ میں یہاں موجود ہوں اور معاملات کی نگرانی کر رہا ہوں۔ ہجوم کی جانب سے نعرے لگانے اور لوگوں کو قبرستان میں داخل ہونے سے روکنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ لواحقین نے 40-50 لوگوں کی فہرست دی تھی جنہیں تدفین کے وقت کالی باغ قبرستان میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔
باقی نماز کے بعد روک دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر امن برقرار ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 32,623 ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 71 فلسطینیوں کو ہلاک کیا اور 112 کو زخمی کر دیا ہے۔ وزارت کے مطابق اسرائیل اور حماس تنازع کے آغاز سے اب تک ہلاکتوں کی کل تعداد 32,623 تک پہنچ گئی ہے اور 75,092 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی WAFA نے بتایا کہ جمعہ کو غزہ شہر میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 20 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی سرحد میں داخل ہو کر غزہ سے راکٹ داغ کر بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 1200 لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حماس کے جنگجوؤں نے 200 سے زیادہ افراد کو یرغمال بنا دیا تھا۔ اس کے بعد جوابی کارروائی نے اسرائیل کے غزہ پٹی پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، فلوریڈا، امریکہ میں ایک پالتو کتے نے گھر کے آنگن میں مٹی کھودتے وقت دہائیوں پرانا بم دریافت کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ریاست فلوریڈا میں پیش آیا۔ ایک پالتو کتے نے اپنے مالک کے گھر میں کھدائی کرتے ہوئے خطرناک بم برآمد کر لیا ہے۔ شہر جیکسن ویل سے تعلق رکھنے والے میتھیو سمز نے مقامی نیوز کو بتایا کہ اس کا پالتو کتا گھر کے آنگن میں کھیل رہا تھا جب اس نے گیراج کے پاس ایک دھاتی چیز کا پتہ لگایا۔ میتھیو نے کہا کہ میں اس وقت پتہ نہیں لگا پایا جب اس نے تھوڑا باہر نکال لیا اور جب میں نے دیکھ لیا کہ کیا ہے تو پھر اس نے آہستگی سے نیچے رکھ دیا۔ ایک دلچسپ کہانی ہے کہ کس طرح سے کتے نے اس دھات کو نکالا۔ سمز نے بتایا کہ 1 فٹ لمبا بم تھا اور اس کا وزن تقریباً 10 پاؤنڈ تھا۔ انہوں نے فوری اس کی اطلاع پولیس اور بم اسکواڈ کو دی جو کہ جائے وقوع پر پہنچنے اور بم کا جائزہ لینے لگے۔ پولیس نے بتایا کہ ممکنہ طور پر اس کی بوسیدہ حالت کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کئی دہائیوں سے دفن تھا۔ بم اسکواڈ کی جانب سے ہم اس کو منتقل کرنے سے پہلے قریبی گھروں کو خالی کر رہے ہیں، تاہم اس بم کی تاریخ و حقیقت ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔